السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین وزوجاتہ امہات المؤمنین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ یہاں پہنچ کر الحمدللہ سورہ آل عمران مکمل ہو جاتی ہے، اور اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ سورہ نساء شروع ہوگی۔ سورہ آل عمران کے اس مبارک رکوع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس کی فضیلت سے متعلق بہت سی روایتیں مروی ہیں۔ بخاری شریف میں کئی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ ایک رات گزارے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ رات میں تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کتنی دیر تک پڑھتے ہیں۔ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ام المومنین کے گھر میں تھے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، وہ ان کی سگی خالہ تھی۔ تو خالہ کی اجازت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات گزارے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے میں، یہ جاننے کے لیے کہ آپ کی تہجد کی نماز کیسی رہتی تھی۔ حالانکہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ نہیں ہوئے تھے، نو عمر تھے، لیکن شوق اتنا تھا علم دین حاصل کرنے کا اور اتباع سنت کا کہ انہوں نے رات بھر گزاری ہے جاگ کر کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، آپ کے لیے اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بستر بچھا دیا گیا تھا، دونوں کی تکیہ الگ الگ تھی، اور دونوں کی تکیے کے سرہانے میرا بستر لگایا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹ گئے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی لیٹ گئیں، دونوں کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو کبھی کبھی خراٹے کی آواز آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خراٹے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں جاگ رہا تھا، میں نہیں سویا تھا۔ نصف رات کا وقت تھا یا اس کے آس پاس کا وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے، اور یہی سورہ آل عمران کی مبارک آیتیں مکمل رکوع پڑھتے ہوئے آپ اٹھے تھے۔ جو ابھی آپ کے سامنے پورا رکوع پڑھا گیا ہے، یہ پورا رکوع آپ پڑھتے ہوئے اٹھے ہیں۔ پھر آپ نے وضو کیا، وضو کر کے تہجد کی نماز کی نیت باندھ لی۔ میں فوراً اٹھا نہیں، اس وجہ سے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ سمجھ لیں کہ میں ان کی نگرانی کر رہا ہوں۔ میں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے سویا ہی رہا، حالانکہ جاگ رہا تھا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد پھر میں بھی اٹھا، مشکیزہ تھا جس سے آپ نے وضو کیا تھا اسی سے میں نے بھی وضو کیا، اور میں آپ کے الٹی جانب کھڑا ہو گیا، آپ کی اقتداء میں۔ اگر ایک ہی امام ہو، ایک ہی مقتدی ہوں، تو مقتدی کو امام کی سیدھی جانب کھڑا رہنا چاہیے۔ یہ الٹی جانب کھڑے ہو گئے تھے، ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے اپنے ہاتھ سے ان کا کان پکڑ کے گھما کے پیچھے سے ادھر کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی،
پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی. اس طرح 12 رکعتیں آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اور لیٹ گئے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھ لیں. صبح صادق ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے آپ کو اطلاع دینے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. آپ نے 2 رکعت سنت جو فجر کی ہوتی ہے سنت موقدہ وہ پڑھی اور پھر آپ مسجد تشریف لے گئے. اس واقعے میں اس سورہ آل عمران کی اس آخری رکوع کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو سورہ آل عمران کے اس مبارک رکوع کو پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے تھے. اب اس رکوع میں ہے کیا چیز؟ ابھی تو آپ نے ترجمہ سنا نہیں، صرف آپ نے تلاوت سنی ہے. ایک اور روایت تفسیر معارف القرآن میں موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات، حیرت انگیز بات. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حیرت انگیز اور عجیب بات پوچھ رہے ہو. آپ کی ہر عبادت، آپ کی ہر سنت، آپ کا ہر خوشبودار عمل حیرت انگیز تھا. سنو، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر عشاء کی آئے، میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگے عائشہ مجھے چھوڑ. میں اپنے رب کا ذکر کروں، میں اپنے رب کی یاد کروں، میں اپنے رب کی عبادت کروں. بیوی کا حق ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور پھر اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اٹھ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات بھر روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، نماز پڑھتے رہے. جب آپ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی آپ اللہ کی عبادت میں ریاضت اور مجاہدہ کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو معصوم ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان آیتوں کی فضیلت کی وجہ سے مجھے رات میں سونا اچھا نہیں لگا، بلکہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت و بندگی میں جو مجھے لطف آیا وہ میں ہی جانتا ہوں. اب ان آیتوں میں دیکھو کیا چیز بیان کی گئی ہے، ترجمہ سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں
یقیناً ان عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی پہلو کے بل لیٹ کر، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور آخر کار بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، جسے آپ جہنم میں داخل کر دیں اسے آپ نے ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دیا ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان آیتوں میں اللہ پاک کی وحدانیت، اللہ پاک کی عظمت، اللہ پاک کی کاریگری، اللہ پاک کی خلاقیت، اللہ پاک کی قدرت کے ایسے عجیب عجیب نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرنے والے عقل مند لوگ ہیں، اور پھر آگے چل کر ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی ہے، پھر ایمان لا کر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر حال میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہونے کے بعد رات بھر اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، بتاؤ تم انسانوں کو پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ آسان ہے یا آسمان کو پیدا کرنا؟ پھر اللہ نے آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق کی، وہ چھپی چھپی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں کہ جن کو سائنس چھو کر بھی نہیں گزرا ہے۔ انسان تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ انسان اگر غور کرے آسمان کی تخلیق پر کہ کیسا اللہ نے آسمان بنایا ہے بغیر ستون کے، کیسا آسمان بنایا کہ آج تک اس میں کوئی شگاف نہیں ہوا، کہیں سے دراڑ نہیں ہوئی، کہیں سے پھٹن نہیں ہوئی، کہیں سے وہ بوسیدہ نہیں ہوا، کہیں سے وہ ٹوٹ کر گرا نہیں ہے۔ کب سے اللہ نے آسمان بنایا ہے؟ اور آسمانوں کا نظام اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ ہم کو اس کی مضبوطی ہضم نہیں ہوگی۔ معراج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچا تو آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروازے کے دربان کو کہا سلام کر کے کہ میں جبرائیل ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو کہا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں؟ بولے ہاں، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دربان نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے ان کو ساتھ میں لانے کے لیے آسمانوں پر کہا ہے یا آپ اپنے من سے لائے ہیں، اپنی مرضی سے لائے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو آسمانوں پر لے جاؤں، میں اپنے من سے نہیں لایا ہوں۔ تب آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور دربان نے آسمان کے دروازے کے ذمہ دار فرشتے نے مرحبا مرحبا،
خوش آمدید خوش آمدید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ ہے آسمان۔ اللہ کے بعد سب سے عظیم شخصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مقرب فرشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آسمانوں کا نظام کتنا مضبوط ہے کہ پوری انکوائری کے بعد، پوری تحقیق کے بعد دروازہ کھولا گیا ہے۔ ایسا اللہ نے آسمان بنایا ہے، اور ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہر آسمان کے ذمہ دار فرشتے نے پہلے پوچھا، تحقیق کی، اس کے بعد دروازہ کھولا ہے۔ ان آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں، کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ زمین پر آ سکتا ہے یا یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی انسیت تھی، بڑی محبت تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضور کو بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل تم ذرا جلدی جلدی آیا کرو، تمہارے آنے سے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمارے درمیان رہتے ہوئے یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے نکل کر آ جاتے تھے؟ انہوں نے کہا، قرآن میں آیت اللہ نے نازل فرمائی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے قرآن کی آیت نازل کی جا رہی ہے، ان کے الفاظ کی حکایت بیان کرتے ہوئے کہ ہم آپ کے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے۔ ہم جب چاہیں آئیں، ہو ہی نہیں سکتا، جب اللہ حکم دے گا تبھی آئیں گے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا، بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، وحی آتی نہیں تھی۔ کیوں؟ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی آئے گی نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی تھی منافقوں نے اور کچھ بھولے بھالے مسلمانوں نے، 1 مہینے تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، 1 مہینے تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے کہ ایک روز مسجد میں منبر پر تشریف فرما ہو کر سارے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ایک شخص یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ مجھے میری بیوی کے بارے میں تکلیف دے رہا ہے، میری بیوی پر الزام لگا رہا ہے، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں ہوں اللہ کے رسول، نام لیجیے کون ہے وہ، یہیں اس کا سر قلم کر دوں گا، بتائیے کون ہے وہ۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے کون ہے جس نے آپ کی بیوی کے ذریعے آپ کو تکلیف دی ہے، اگر ہمارے خاندان کا ہے تب بھی اس کو اڑا دیں گے، دوسرے خاندان کا ہے تب بھی اس کو اڑا دیں گے، نام بتائیے بس۔ لیکن وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایسی صورتحال سنگین ہو گئی کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے مسجد نبوی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر منبر پر دونوں کو ٹھنڈا کیے، دونوں کو نرم کیے، معاملے کو رفع دفع کیے،
لیکن وحی نازل نہیں ہوئی۔ وحی کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ قرآن کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ 1 مہینے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام پورا ایک رکوع سورہ نور کا نازل اللہ کی طرف سے لے کر نازل ہوئے ہیں۔ یہ ہے آسمانوں کا نظام۔ آسمانوں کے نظام میں غور و فکر کرو، قرآن پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو، دین کی معلومات لو، تب پتہ چلے گا کہ آسمانوں کی تخلیق اللہ نے کیسی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے، ان عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کائے کی کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہر چیز جیسی چیز موجود ہے، ہر مخلوق جیسی مخلوق موجود ہے، لیکن اللہ جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہی سب کچھ سننے والا، وہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ زمین کو دیکھو، یہ میں بہت سرسری طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آپ غور و فکر کرو گے تو رات گزر جائے گی، دن گزر جائے گا، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ کیسی اللہ نے زمین بچھائی ہے، پانی پر اللہ نے زمین بچھائی، زمین ڈول رہی تھی، زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، زمین ٹھہر گئی۔ صرف زمین زمین ہی نہیں ہے، قیامت تک جتنی مخلوقات اللہ پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کی ساری ضرورتیں اللہ نے زمین میں پیدا کر دی ہیں، ختم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، اور زیادہ بڑھتی رہیں گی۔ جیسے جیسے زمین کا دائرہ وسیع ہوتا رہے گا، آبادی بڑھتی رہے گی، ویسے ویسے زمین کی صلاحیتیں بڑھتی رہیں گی، اور زمین کے اندر انسانوں اور تمام مخلوقات کے لیے ضرورتیں پیدا ہوتی رہیں گی۔ یہ ہے زمین جسے اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ ہم اس سے سبزی ترکاری اگا کر کھاتے ہیں، غلہ اگا کر کھاتے ہیں، پھل فروٹ اگا کر کھاتے ہیں، کھود کھود کر زمینیں اپنے مکانات بناتے ہیں، بڑے بڑے پلان بناتے ہیں، زمین میں ریسرچ کر کر کے پتہ نہیں کیا کیا فائدے کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک کیسی کیسی ایجادات ہوتی رہیں گی۔ یہ سب اللہ نے زمین میں رکھ دی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ سونے جو خزانے ہیں زمین کے ختم نہیں ہوں گے، چاندی کے خزانے زمین میں ختم نہیں ہوں گے، جو بھی خزانے اللہ نے زمین میں رکھے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آخر زمانے میں جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی، تب تو زمین کو اللہ حکم دے گا تو وہ سارے خزانے باہر اگل دے گی، تو وہ ایسے ہوں گے کہ بڑے بڑے ستون سونے کے ادھر 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 ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی شکل میں بکھرے ہوئے ہوں گے، پڑے ہوں گے، سونے کے کھمبے، سونے کے ستون۔ یہ تو صرف زمین اور آسمان ہے، ابھی زمین کے اندر کی جو مخلوقات ہیں، سمندر ہے، سمندر کے اندر کی مخلوقات ہیں، غور و فکر کرو، سوچو کیسے اللہ نے بنایا ہے۔
جتنی مخلوق زمین پر ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ مخلوق پانی میں ہے، اور اس سے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، سب کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ اس زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی نہیں، صرف اللہ۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیٹے لیٹے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، کھڑے کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ذکر کرنے کے لیے وضو ہونا ضروری نہیں ہے، پاک ہونا ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہو کر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کسی خاص کیفیت میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک حالت ایسی ہے کہ اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اور وہ ہے جب آدمی اپنا سطر کھولتا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ پیشاب پاخانے کے وقت، بیوی سے صحبت کے وقت، کسی اور ضرورت کے وقت جب آدمی اپنا سطر کھولتا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر کرنا بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کا ذکر سمجھ کر کرو۔ تم کہہ رہے ہو سبحان اللہ، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تم کہہ رہے ہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور پھر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہو کیا میں ہی ملا تھا کیا اللہ کو؟ میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں تھا کیا؟ بیمار ہوں، اچھا ہو ہی نہیں رہا ہوں، پیسے ہی نہیں میرے پاس، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے۔ یہ جو شکایتیں کر رہے ہو، اس کا مطلب تم اللہ کو ہر عیب سے پاک نہیں سمجھ رہے ہو۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے تمہیں بیمار کیا ہے، اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے تم پر غریبی مسلط کی ہے۔ اس کی مصلحتیں بڑی گہری ہوتی ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے پرسکون رہنا چاہیے، ٹینشن لینا نہیں چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرو تو سمجھ کر کرو۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے۔ میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ساری خوبی اللہ کی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، ساری خوبیاں اللہ نے دی ہیں۔ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر یہ سوچ کر آپ الحمدللہ بولو گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور ناشکری نہیں کرو گے، ناشکری نہیں کرو گے، پرسکون رہو گے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوگے کہ میں بھی کچھ ہوں، نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ جو مجھے ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی مزار والے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سمجھ کر پڑھو، جو بھی ذکر کرو اللہ کا، سوچ سمجھ کر، اس کا مقصد، اس کا معنی، اس کا مفہوم سمجھ کر، تو پھر آپ کو اس کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، اللہ کا ایقان اور ایمان کی تازگی آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ ذکر کے جتنے کلمات ہیں، ان کلمات کا معنی سمجھ کر ذکر کرو تو ایمان اتنا طاقتور ہوگا، اتنا طاقتور ہوگا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی اللہ کی مجھ پر بہت نوازش ہے، بہت عظیم فضل ہے،
اور جتنا آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، نوازش ہے، اتنا زیادہ اور اللہ کے شکر گزار بنتے رہو گے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہم اپنی عبادت کے بلبوتے پر جہنم سے بچ نہیں سکیں گے، ہم اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر جہنم سے بچ نہیں سکیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ایمان والوں کی ایمان کی ادا ذکر کی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے، ندا دینے والے کو سنا، وہ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس وقت موجود نہیں تھے، یہ آیتیں جب نازل ہوئی ہیں اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے مخاطب تھے، ان کی زبان سے یہ جملے ہیں، اور پھر وہیں سے سلسلہ در سلسلہ ہم تک ایمان کی دعوت پہنچی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے آپ کی طرف ایک بلانے والے کو سنا، وہ ایمان کی دعوت دے رہے تھے، ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں حشر فرما، ہمارا حشر آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جو وعدے آپ نے اپنے رسولوں کی زبان پر مدد کے کیے ہیں، وہ مدد ہمارے ساتھ بھی اپنے وعدے پورے فرما۔ اے ہمارے پروردگار، قیامت کے دن ہم کو ذلیل و رسوا مت ہونے دینا۔ آپ یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تک بندے کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ پاک کا جواب سنیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ان کے پروردگار نے جواب دیا کہ میں تم میں سے کسی کے نیک عمل کرنے والے کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی جنس کے ہو، مرد عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، عورت عمل کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مردوں کو ڈبل اور عورت کو سنگل، نہیں، ثواب جو جیسا کرے گا ویسا ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے اس زمانے کے مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو لوگ میری راہ میں صرف میری رضا کے لیے ہجرت کیے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، اللہ کی راہ میں جہاد کی، شہید ہوئے، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان کو جنت کے ایسے باغیچوں میں داخل فرماؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ان کو بہترین ثواب اور جزا دی جائے گی، اور جو اللہ کے پاس ثواب اور جزا ہے وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی عمدہ ہے۔ اس کے بعد ایک بہت شاندار بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، جو ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اس زمانے میں کفار مکہ، اطراف کے سارے کافر، ایران، روم، افریقہ اور دوسرے بڑے بڑے بر اعظموں کے بادشاہ اپنی طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھے، سونے چاندی کے محل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے دنیا کے ملکوں میں دورہ کرنے سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، یہ صرف دنیا کا چند روزہ تھوڑا سا نفع ہے، چند روزہ، آنکھ بند ہوئی ختم، کب بند ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
یہ چند روزہ نفع ہے، آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، لیکن ہمیں بھی اس میں تسلی ہے کہ ہم دشمنان اسلام کی ترقیات، ان کی طاقت و قوت، ان کی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے مناظر سے دھوکہ نہ کھائیں. یہ صرف چند روزہ دنیا کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغیچے ہیں. اس میں عام مسلمان آ گئے. پہلے مہاجرین کا تذکرہ تھا، شہداء کا تذکرہ تھا، اب عام مسلمانوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغیچے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سامان ضیافت ہے. اللہ میزبان ہیں، اور یہ سب ایمان والے اللہ کے مہمان ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی شاندار ہے. یہاں تک مضمون مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ پاک نے جو اہل کتاب یہود و نصارہ نیک تھے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے جھکے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے رہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے پروردگار کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے. اس کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو، بے صبر مت بنو، حالات کا پامردی سے مقابلہ کرو، صبر کرو، وصابرو، اور پامردی سے یعنی بہادری سے، بزدلی سے، ڈر اور خوف سے نہیں، مقابلہ کرو. مقابلہ کرنے کا مطلب حالات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے بچاؤ کا انتظام کرو. کس وقت کس چیز کی تمہاری حفاظت اور نجات کے لیے ضرورت ہے اس کا خیال رکھو. یہ بہت اہم سنت نبوی ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو صبر کرو اور پامردی سے مقابلہ کرو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو. امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے. اللہ پاک ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرمائے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تخلیق اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بغیر حساب کتاب کے پہنچا دے. اللہ پاک ایمان والوں کو عالمی پیمانے پر عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.